بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ابو بکر صدیق پروگرام اسماء الحسنی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اللہ تبارک و تعالی کے اسماء الحسنی سے متعلق گفتگو کریں گے، ان کے اسرار، ان کے فوائد، ان کے معنی سے متعلق گفتگو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اپنے ان اسماء کی اہمیت کو بیان فرمائے کہ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے اسماء ہیں، پیارے نام ہیں، تو تم ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ اور اسی طرح سورہ حشر میں ارشاد فرمایا لہ الاسماء الحسنی، کہ اس کے بہت سارے پیارے نام ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ میں ان اسماء کا ذکر آیا، ان کا استعمال کا طریقہ بتایا کہ کس طرح ان سے دعا قبول ہوتی ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمہم اللہ نے دونوں نے یہ حدیث بیان کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 میں ایک کم، جو کوئی بھی ان اسماء کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ایک بات کی اور میں وضاحت کر دوں کہ احادیث کریمہ میں 99 ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، مگر یہی نام نہیں ہیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں کچھ ایسی دلالتیں موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بھی بہت سے نام ہیں، اور اس کے لیے علماء نے اپنی کتابوں میں اس کا بہت تفصیل سے ذکر فرمایا اور اس کے بارے میں باقاعدہ ہدایت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام توقیفی ہوتے ہیں، کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا۔ جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں انہی اسماء کو ہم لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 اسماء ہیں جن کی عموماً تلاوت کی جاتی ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، ان اسماء میں اسم جلالت یعنی اسم ذات ہے۔ اسم ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ سب کے سب صفاتی نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے ان ناموں میں۔ اسم ذات وہ نام ہے جو تمام کمالات کا جامع ہے، تمام صفات میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ تمام کے تمام فوائد اور خوبیاں اسم ذات میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ اسم جلالت اسے کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقدس نام ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے ہر انداز میں گفتگو فرمائی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ مشتق ہے، کسی نام سے نکلا ہوا ہے، اور بعض علماء نے فرمایا جیسے کہ سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مشہور نحو کے امام سبویہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی سے مشتق نہیں ہے، یہ خاص اللہ کے ساتھ ہے، کوئی اور اس کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ جب بھی کسی کے لیے استعمال ہوگا تو اضافت کے ساتھ ہوگا، یعنی عبداللہ جس طرح کہ ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے اللہ کا بندہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اور اس اسم کے بارے میں اولیاء کرام کا اجماع ہے کہ یہی اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ اسم اعظم، اسم ذات، اس کے بارے میں حضور پیران پیر دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے لیے یہ اللہ اسم اعظم ہے، بشرط یہ کہ جب تو اس کو پکارے اس نام سے تو تیرے دل میں اس کے سوا کوئی بھی نہ ہو۔ تو یہ اسم اعظم کے بے شمار فوائد ہے، اور اس کے عظیم ترین فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ جو اس اسم کا ورد رکھتا ہے، اس کو خاص تعداد میں پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، تو وہ بالیقین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی ولایت سے سرفراز فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ خصوصی کرم فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس اسم سے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر دیکھتے ہیں کون ہے۔
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, आयशा बात कर रही हूँ कराची से। जी जी आयशा, माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआएं, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। हाँ आयशा, मुफ्ती के साहब, बहुत ज्यादा खूबसूरत और अच्छा प्रोग्राम है। हम ये नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक का इस तरह से सिर्फ मसाइल भी, लेकिन मसाइल के अलावा ये वजीफे भी पेश करे तो हम उनसे पूछेंगे फिर। हाँ जज़ाकुमुल्लाह खैर, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी मुफ्ती साहब, मेरे 3 सवाल आते। पहला सवाल मेरा ये कि जो बालों के मसाइल होते हैं, बालों की खुश्की या गिरना या कम बाल होते हैं या बढ़ते नहीं है, उसके लिए आपने एक वजीफा फरमाया था, लेकिन हमारे यहाँ लाइट नहीं होती ना, तो मैंने सही से सुना नहीं था। जी तो जी। टाइमिंग भी बता दे और तरीका भी बता दे। अच्छा अच्छा, और दूसरा सवाल ये कि जो बच्चे बहुत ज्यादा तंग करते हैं या रोते हैं, उसके लिए कोई वजीफा इरशाद फरमाइए। ठीक और ठीक। एक और सवाल है कि एक फैमिली है, मेरी सिस्टर है, बल्कि उनका नाम राबिया है, मेरी मामा का नाम शहजादी बीबी है। तो जी। उनके शोहर का नाम है अजहर अली खान और उनकी मालदा का नाम है जान बीबी। तो उसका मतलब ये है कि वो बहुत है नमाजी, माशाल्लाह, पर्दे की पाबंद, हर चीज, नमाज और रोजे की भी पाबंद है, लेकिन वो कहती कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं होती। जी जी जी, चले इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं इनके हवाले से वजीफ़े अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो हमारी बहन, चलें एक और कॉलर हमारे साथ देखते हैं कौन है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। भाई मेरा मुफ्ती साहब, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे शोहर ने ना आज से 7 माह पहले मुझे ना बोला था कि मैं तुझे तलाक देता हूँ। जी जी। उन्होंने मुझे एक तलाक दी और मुझे ना लेके छोड़ के आ गए। ठीक है, मैं 3 दिन के तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मैं वापस आ गई हूँ, अपने बेटे के साथ वापस आई हूँ। तो इस बात को तलाक दिए हुए ना, एक बार बोला तलाक दी है, लेकिन 3-4 बार मेरे साथ लड़ाई किया और मुझे बोला कि मैंने तुझे छोड़ दिया हुआ है तो तुम बेशक मेरी तरफ से चली जाओ, मैंने तुझे छोड़ दिया था, तुम चली जाओ। ठीक है, मैं खामोश हो गई, मैं नहीं गई। वैसे बीमार होती हूँ, बच्चे बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जाना हो तो वो मेरे साथ जाता है। वैसे हमारा आपस का जो है ना, वो कमरा उनका अलग है, मेरा अलग है। ठीक है, मियां बीवी कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस बात को तलाक दिए हुए 7 महीने गुजर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार उन्होंने सिर्फ मेरे बाजू से पकड़ के मुझे बोला कि तुम राजी हो जाओ। मैंने कहा तुमने मुझे इतने सालों के बाद तूने अच्छा नहीं किया। जब भी बोलते हो कि मैं तुझे छोड़ देता हूँ या छोड़ दूंगा, तुम चली जाओ। ठीक है, अब इंतहा कर दी कि मैंने तुझे तलाक दी, तुम चली जाओ। ठीक है, यानी कि एक बार ये लफ्ज बोला तो इसलिए मैं तेरे साथ राजीनामा नहीं कर सकती, मैं नहीं हो सकती राजी। ठीक है, बच्चों की वजह से इस घर में हूँ, मैं रह रही हूँ, खाना मैं बनाती हूँ, वो खाता है। ठीक है, चलें ठीक है इंशाअल्लाह। देखें, हमारी बहन आयशा ने एक क्वेश्चन किया था कि रोने वाले बच्चों के लिए क्या वजीफ़ा है। तो रोने वाले बच्चों के लिए एक तो ये कि बच्चों पे सूरह कलम के आखिरी 2 आयतें वो 41 मरतबा पढ़ के दम की जाएँ। फिर उसके अलावा बच्चा अगर रात में रोता है, सोता नहीं है, तो सूरह यासीन की आयत तैयबा है कि वो आयत तैयबा उसमें फरमाया कि फ़ाइदहुम खामिदून। तो ये आयत तैयबा जिसमें ये ज़िक्र आया फ़ाइदहुम खामिदून, इस आयत तैयबा इन कानत इल्ला सयहतम वाहिदन फ़ाइदहुम खामिदून, इस आयत तैयबा को लिख के किसी कागज़ पे बच्चों के सिरहाने तकिए में रख दें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बच्चा रात को सुकून से सोएगा। फिर इसी तरह उन्होंने पूछा कि उनकी बहन के यहाँ पे रिस्क की बरकत नहीं है। देखिए, रिस्क की बरकत के लिए बहुत वज़ाइफ़ हैं, बहुत आमाल हैं, लेकिन इसमें अल्लाह तबारक व तआला का जैसे इसमें जलालत है, इसमें जलालत को अगर हम अलहम्द के साथ मिला के पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी कसरत करें तो अल्लाह ताला ख़ुद वादा फरमाता है, ख़ुद कुरान में फरमाता है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा फरमा दूँगा। वैसे सरदस्त एक बहुत मशहूर वजीफ़ा जो सैयदना क़ुतबुल अक़ताब सैयदना इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि कोई चाहता है कि अगर उस पर रिस्क इस कसरत से आए जिस तरह के आसमान से बारिश बरसती है, तो वो सूरतुल फलक की कसरत करे। तो अपनी आदत बनाएं कि सूरतुल फलक 111 मरतबा डेली पढ़ें या कम अज़ कम 70 मरतबा ज़रूर पढ़ें तो अल्लाह ताला फ़ज़ल फरमाएगा। बहन ने क्वेश्चन किया कि 7 माह पहले उनके मियाँ ने एक तलाक दी थी, अब वो वापस घर पर लौट आए, मगर दरम्यान में मियाँ बीवी वाला कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस हवाले से देखिए
کہ 7 ماہ پہلے طلاق دی تھی اور اس کے دوران اگر کوئی میاں بیوی والا تعلق نہ رہا یا کوئی ایسا کام نہ ہوا جو میاں بیوی کے درمیان جائز ہے تو وہ رجوع بھی نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں 3 ماہواری گزرنے کے بعد ان کی عدت پوری ہو گئی ہے اور وہ طلاق بائنہ ہو گئی ہے۔ اور ان تین یعنی جو میں نے ذکر کیا کہ خاص ایام 3 مرتبہ گزر گئے تو اس کے بعد وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہیں، اور اس کے بعد اگر میاں کھلم کھلا طلاق کا لفظ بھی کہہ دے گا تو طلاق اس سے واقع نہیں ہوگی۔ تو بہرحال بہتر طریقہ یہی ہے کہ اپنی انانیت کو یہاں پہ نہ استعمال کیا جائے۔ بہن نے خود نے بھی کہا کہ میں اس سے ناراضگی کا میں نے اظہار کیا، تو اپنے نفس کو اس معاملے میں نہ لایا جائے، بیچ میں اللہ رسول کی رضا کو دیکھا جائے۔ شوہر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، آپس میں محبت کے ساتھ رہے اور ایک دوسرے کے معاملات کو خراب نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برکت عطا فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ تو ناظرین کرام، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس میں جلالت ہے، اس میں ذات ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ جو 1000 مرتبہ ڈیلی اس کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ خصوصی کرم فرماتا ہے، اس کو سینے کو کشادہ فرماتا ہے، اور سینے کی کشادگی کے ساتھ ساتھ اس کو توحید عطا فرماتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے لگتا ہے۔ پھر ہر نماز کے بعد بھی اگر اس کا ورد کیا جائے تو ایمان انسان کا پکا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اس پہ خصوصی کرم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہی اسم ذات جیسا کہ میں نے ذکر کیا 1000 دفعہ کوئی شخص پڑھے یا ہر نماز کے بعد پڑھے تو اس کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس پہ خصوصی کرم فرماتا ہے، اس پہ خصوصی فضل فرماتا ہے، اور کسی اور کا وہ محتاج نہیں رہتا، کیونکہ اس میں ذات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس اسم مبارک کا ذکر تقریباً 2000 سے زائد مرتبہ یہ اسم مبارک آیا ہے، اور قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں جو کہ اس اسم مبارک سے شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کو دلوں میں بسایا جائے، اس کا تصور کیا جائے کہ یہ اسم مبارک وہ اسم مبارک ہے کہ بہت سارے اولیاء کرام کی ولایت اسی اسم ذات سے ہے۔ پھر یہ وہ اسم ذات ہے کہ جب انسان اس کا ذکر کرتا ہے، کثرت سے ذکر کرتا ہے، صوفیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کرتا ہے تو انسان کا دل جاری ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ اب ہم ایک بریک کے لیے جاتے ہیں، آپ حضرات انتظار کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام اسماء الحسنہ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ابوبکر صدیق حاضر ہے، اور ہم آپ کی کال لیتے ہیں اس پروگرام میں اور آپ کے شرعی اور روحانی مسائل کا حل بیان کرتے ہیں۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جیسا کہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ہم دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی 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 میں اسکا محمد سے بات کر رہی ہوں، نیلم۔ جی بہن فرمائیے۔ جی میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے بہت وہم آتے ہیں، اتنے وہم آتے ہیں، اتنا ڈرتی ہوں کہ بس جو ہے نا نماز نہیں پڑھ پا رہی۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ بہت وہم آتے ہیں۔ اور میرا دوسرا سوال یہ کہ میں نے سنا ہے کہ حیا، دعا، ایمان یہ سب نام جو ہے نا اسلام میں جائز نہیں ہے نام رکھنا۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ۔ اور میرا آخری سوال یہ کہ اگر میں نے سنا ہے کہ شادی ہو تو اگر نکاح کی رات میاں اپنی بیوی کو تحفہ جو ہے نا بیوی حلال نہیں ہوتی۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ جی جی انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر دیکھتے کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو جی جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے جی کہ جو آپ وظائف وغیرہ بتاتے ہیں یا اور کوئی تسبیحات ہیں جی تو جی کیا ہمیں زور سے پڑھنا ہمیں چاہیے کہ جو ہے ہمیں دل میں پڑھنا چاہیے؟ مطلب صحیح طریقہ کیا ہے کہ اچھا اگر ہم دل میں پڑھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا، پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، کہ ضروری ہے کہ ہم اتنے آواز سے پڑھیں کہ کان میں آواز ہمارے آئے؟ یہی میرا سوال۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھیں ہماری بہن نے کوشچن کیا استاد محمد سے، نیلم نے، کہ انہیں بہت زیادہ وہم آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں نماز میں۔ تو دیکھیں ان وساوس کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بہت کچھ تعلیم فرمایا، اور اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے کوئی وسوسہ آئے تو دل میں آدمی خیال کر لے آمنت باللہ ورسولہ،
اور چونکہ نماز میں یہ نہیں پڑھ سکتا، نماز میں تو نماز ہی کی تسبیحات اور قرات پڑھنی ہوتی ہے، تو آدمی دن میں اپنے عادت ڈالے اور اوقات میں اپنے عادت ڈال لے کہ اکثر اوقات میں آمنت باللہ و رسولی، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی آدمی تکرار کرتا رہے تو انشاءاللہ وسوسے کٹ جاتے ہیں۔ دیکھیں اس میں بھی وسوسہ کاٹنے میں بھی اس میں ذات شامل ہے، آمنت باللہ، باللہ اللہ، یہ اس میں ذات ہے، تو اس کی بے شمار برکتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو پڑھیں تو انشاءاللہ وسوسوں کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دوسری بات جو نیلم نے پوچھی، وہ کہا کہ حیا، ایمان اور دعا، کیا یہ نام اسلام میں جائز نہیں ہے؟ تو دیکھیے اسلام میں نام رکھنے کے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض نام تبدیل بھی فرما لیے ہیں کہ جن میں خود ستائی پائی جاتی ہے یا کچھ ایسی بات پائی جاتی ہے جو کہ مناسب نہیں ہے پکارنے کے اعتبار سے، جیسے کہ کسی کا نام برا تھا یعنی نیکی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبدیل فرما دیا یہ کہہ کر کہ لوگ پوچھیں گے کہ برا ہے، لوگ کہیں گے نہیں ہے، تو یہ بری بات ہے کہ نیکی نہیں ہے۔ تو اسی طرح حیا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اور اسی طرح ایمان، اور اسی طرح دعا، دعا تو عبادت ہے، تو جب ان کے بارے میں پوچھا کہ بھئی ایمان ہے تو کہ ایمان نہیں ہے، تو کتنا برا لفظ ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ تو اس قسم کے نام رکھنے سے واقعی گریز کرنا چاہیے۔ بہت اچھے اچھے نام احادیث کریمہ میں آئے ہیں، صحابیات کے نام ہیں، دیگر بزرگوں کے نام ہیں، تو ان ناموں پہ نام رکھے جائیں تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا شادی کے بعد اگر میاں تحفہ نہ دے اپنی بیوی کو تو کیا ان کے تعلقات جائز نہیں ہوتے؟ تو دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، یہ مہر کی دو اقسام ہے، ایک مہر مؤجل حمزہ کے ساتھ اور مہر معجل عین کے ساتھ ہے۔ تو احادیث کریمہ کی روشنی میں وہ مہر جو معجل ہوتا ہے، عین کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ فوری طور پہ ادا کرنا ہوتا ہے، اس کی ادائیگی سے پہلے زوجین کے تعلقات جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ عام طور پہ مہر معجل نہیں ہوتا بلکہ حمزہ والا ہوتا ہے، جس کو عند طلب بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، تو جب بیوی تقاضا کرے گی تو وہ مہر دیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ اگر مہر معجل ہے اور تقاضا نہیں کیا گیا تو ان کو کوئی ممانعت نہیں ہے، اور مہر معجل ہے تو بہرحال پہلے اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ نصف معجل رکھتے ہیں اور نصف معجل رکھتے ہیں، تو جتنا معجل رکھا ہے عین والا یعنی فوری ادائیگی والا اجرت سے ہے یہ، تو وہ بہرحال پہلے ادا کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ہمارے پاس سوالات ہیں، ہم ان کے جواب دیں گے، لیکن ہمارے ساتھ کالرز ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میرا نام اعظم علی شاہ ہے اور میرا سوال ہے میرے بزنس کے بارے میں۔ جی جی۔ تو پچھلے مئی سے بالکل بزنس میں کوئی موومنٹ نہیں ہو رہی۔ اچھا اچھا۔ اور یہ تو میرا کاروبار کا۔ دوسرا نماز کے متعلق سوال ہے کہ اگر نماز پڑھتے 4 رکعت پڑھ رہے ہیں اور اس میں فرسٹ ٹائم جو تشہد ہے وہ مس ہو جائے تو اس میں سجدہ سہو کر کے صحیح ہے یا کہ پوری نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ چلیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جی جی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرے بیٹے کا نام اسد اللہ ہے، وہ جب ابھی انجینئرنگ کے 3rd ایئر میں آیا ہوا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، جب ایگزام کا ٹائم آتا ہے تو پتہ نہیں کبھی ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، پتہ نہیں کچھ نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ان کی GP صحیح نہیں آ رہی۔ جی ہر سال میں اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ ان کو اکلاہٹ بھی ہے، زبان میں جو ہے نا لکنت اکلاہٹ بھی بہت ہے۔ جی 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 ٹھیک 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 ٹھیک۔ چلیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم عرض کرتے ہیں۔ تو دیکھیں بہن نے ایک کوشچن کیا تھا پہلے ہم سے کہ وظائف کیا زور سے پڑھنے چاہیے، دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں وظائف کو عموماً جو دیے جاتے ہیں تو اس میں یہ کوشش کی جائے کہ وہ زبان سے پڑھے جائیں، اتنی آواز میں کہ خود کے کان سن لیں۔ البتہ کچھ وظائف ہوتے ہیں جو خاص تقرب اللہ کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں، تو وہ ابتداً تو زبان سے پڑھے جاتے ہیں، اس کو ذکر لسانی کہتے ہیں، ذکر ناسوتی کہتے ہیں۔ پھر جب اس وظیفے کی کثرت کی جاتی ہے، کثیر تعداد میں پڑھا جاتا ہے، تو وہ ذکر پھر زبان سے منتقل ہو کر دل کی طرف آ جاتا ہے، اسے ذکر ملکوتی کہتے ہیں۔ تو پھر یہ سوچ کے ذریعے اور زبان کے ذریعے دونوں اس کا حصہ چل رہا ہوتا ہے، پھر یہ ذکر وہاں سے آگے بڑھتا ہے تو روح کی طرف آ جاتا ہے۔ تو
تو اب یہ ذکر جبروتی ہو جاتا ہے جو سوچ کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ذکر کے اور بھی مدارج ہے، یہاں تک کہ یہ اخفاء میں سر میں آ جاتا ہے تو اسے ذکر لاہوتی کہتے ہیں۔ تو اس کے الگ الگ انداز ہے، الگ الگ صورتیں، لیکن وظائف کے لیے جو ذکر مقصود ہوتا ہے وہ اتنی آواز میں ذکر کرنا چاہیے کہ خود کے کان سن لیں۔ پھر اعظم شاہ صاحب نے کوشچن کیا کہ بزنس میں کوئی تحریک نہیں ہے، بزنس ان کا ٹھنڈا پڑا ہوا ہے۔ دیکھیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بزنس کی اس پریشانی کو دور فرمائے، انہیں برکت عطا فرمائے، اس کے حلال میں برکت عطا فرمائے۔ ان کے لیے میں وظیفہ عرض کرتا ہوں، سورۃ النصر ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، اذا جاء نصر اللہ، بہت چھوٹی سی صورت ہے۔ اس صورت کو اگر فجر کے بعد 21 مرتبہ، ظہر کے بعد 22 مرتبہ، عصر کے بعد 23 مرتبہ، مغرب کے بعد 24 مرتبہ اور عشاء کے بعد 25 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یا یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح صبح و شام 300 مرتبہ پڑھی جائے تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نماز میں 4 رکعت والی نماز ہے اور دوسری رکعت کے قعدے پہ تشہد پہ پڑھنا بھول گیا، بیٹھنا بھول گیا، تو اب کیا طریقہ کار ہے؟ تو اگر یاد آ جائے نماز کے دوران ہی تو پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے تو سجدہ سہو سے وہ کمی پوری ہو جائے گی جو تشہد کی وجہ سے رہ گئی تھی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سے نماز پڑھیں، تو سجدہ سہو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے صحیح ہو جائے گا۔ اسد اللہ کی والدہ نے کوشچن کیا تھا اپنے بیٹے اسد کے لیے، اسد اللہ کے لیے، کہ امتحان میں پریشانی ہے۔ تو دیکھیے اس حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور سورہ قریش کو یہ پڑھا کرے روزانہ 30 مرتبہ کم از کم، یا 27 مرتبہ ڈیلی پڑھیں تو اس سے ہر قسم کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ جن دنوں میں ایگزامز ہو تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں تاکہ دیگر تمام معاملات سے محفوظ رہیں۔ پھر زبان کی لکنت کا انہوں نے ذکر کیا، تو دیکھیں زبان کی لکنت کو دور کرنے کے لیے سورہ طٰہٰ کی آیت 25، 26، 27، 28 یہ 3 آیتیں ہیں، تو روزانہ یہ کم سے کم 21 مرتبہ پڑھی جائیں اور پڑھ کے پانی پہ دم کر لیا جائے، وہ پانی پی لیا جائے۔ ان آیتوں کو ہر نماز کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے، بہت مشہور آیات ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارے ساتھ کالر دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حضرت، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی حضرت میرا یہ سوال ہے آپ کی خدمت میں۔ جی 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 فرمائیے۔ اچھا حضرت، سوال یہ ہے کہ عقیقہ کے بارے میں، جب بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو اگر والدین کی طرف سے مالی حالت خراب ہو یا غفلت کی وجہ سے آپ عقیقہ بچے یا بچی کا نہ کر سکے، بچے جوان ہو جائیں تو حالات ٹھیک ہوں تو کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ بچے تو ابھی شادی شدہ ہو گئے ہیں کچھ، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے حضرت۔ دیکھیں عقیقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں، اور عقیقہ بہرحال ماں باپ کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرنا چاہیے، لیکن اگر تنگ دستی ہے انسان نہیں کر سکتا تو اس پہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ موقع عطا فرمائے تو انسان عقیقہ کر سکتا ہے۔ تو اگرچہ کہ بچے جوان ہو چکے ہیں، شادی شدہ ہو چکے ہیں، تو ماں باپ چاہیں تو ان کا عقیقہ کر سکتے ہیں، اور ماں باپ نہیں کر سکتے تو خود بندہ اپنا عقیقہ بھی کر سکتا ہے تاکہ سنت ادا ہو جائے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بچہ بلاؤں میں مرہون ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں، یعنی اگر آپ عقیقہ کر لیں گے تو بلائیں ٹل جاتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عظیم سنت ہے، تو اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ کالر دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بلال بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی بلال بھائی۔ میری وائف کا نام طیبہ ہے اور میری والدہ کا نام کشور ہے۔ جی جی۔ تو میری شادی کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے اور بہت سی پرابلمز آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں مسلسل جب سے شادی ہوئی ہے۔ جی جی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جاب کوئی نہیں ہے، جو بھی کام کرنے لگتا ہوں اس میں 2-3 مہینے کے بعد جاب چلی جاتی ہے۔ 4 سال ہو گئے ٹریننگ کیے ہوئے، تو بس یہ 2-3 مہینے بعد نوکری بھی چلا جاتی ہے۔ یہی پریشانی آ رہی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ کچھ قرض ہے والد صاحب پہ اور ہم پہ بھی، مطلب کہ دن بہ دن پریشانیاں ہمیں گھیر رہی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔
ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا حل. جی جی دیکھیں بلال صاحب نے کوشچن کیا کہ شادی کے 1 سال بعد سے ان کو پرابلم ہے، پریشانیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی اور پرابلم کو دور کریں. اس حوالے سے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو نہ چھوڑیں، خاص طور پہ اس میں ذات جیسا کہ میں نے ذکر کیا تو اس کی اگر کثرت کی جاتی ہے تو اس سے جادو بھی کٹ جاتا ہے. کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اس میں ذات کی برکت سے رکاوٹ کو بھی دور کر دیتا ہے. اسے 1000 دفعہ کم سے کم روزانہ پڑھا جائے یا صبح شام 1000 مرتبہ پڑھا جائے تو اس کے بے شمار برکات ہیں، فوائد ہیں. اور ایک خصوصی وظیفہ میں ان کو ذکر کر دیتا ہوں ان کے تمام قسم کے پرابلم کے لیے، پریشانیوں کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی وہ وظیفہ میں ذکر کرتا ہوں، لیکن ایک بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ایک شارٹ بریک کے بعد. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام اسماء الحسنہ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ابو بکر صدیق القادری الشاذلی حاضر ہے، اور الحمدللہ ہمارے کوشچن آنسر کا سلسلہ چل رہا ہے. تو ابھی ہمارے ساتھ کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں مسز جاوید بات کر رہی ہوں بھاولپور سے. جی مجھے سوال کرنا تھا کہ عشاء کی نماز میں 1 وتر پڑھنا ٹھیک ہے؟ چلا میرے بہن میں عرض کرتا ہوں. دوسرا سوال ہے جی کہ درود جو ہم پڑھتے ہیں، درود ماہی یا درود تاج یا اس طرح کے اور جو درود ہیں، کیا یہ پڑھنا صحیح ہے یا صرف درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے یا صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھنا چاہیے؟ چلا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. میں نیاز احمد بات کر رہا ہوں. جی جی نیاز احمد صاحب، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ رزق کے لیے ہر بندہ پڑھ سکتا ہے یا لفظ اللہ؟ جی انشاءاللہ بالکل بالکل میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. اس کا یہ پڑھنا ہے یا پورا یا اللہ پڑھنا ہے یا صرف اللہ پڑھنا ہے؟ چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں. تو اب ہمارے پاس جو بھائی نے بلال نے کوشچن کیا تھا تو ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد سورہ جن 7 مرتبہ پڑھیں. بہت مقدس صورت مبارکہ ہے، اور اس کی تاثیر میں علماء نے فرمایا کہ اس صورت کے پڑھنے سے انسان کو دل کا سکون ہوتا ہے اور مشکلات حل ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کے جادو جنات کو یہ صورت مبارکہ ختم کرتی ہے، رکاوٹوں کو دور کرتی ہے. عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ جن پڑھ کے پانی پہ دم کر لیا جائے اور خود بھی پیا جائے، اپنے پوری فیملی کو، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو پلایا جائے، اور اس عمل کو 21 ڈیز جاری رکھا جائے. پھر انہوں نے اپنے والد صاحب کے قرضے کا ذکر کیا. تو دیکھیں قرضوں کی ادائیگی کے لیے بہت سارے وظائف ہے، لیکن ایک وظیفہ اگر قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو بہت آسان وظیفہ ہے. وہ یہ ہے کہ فجر کے بعد 7 مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 ان دونوں آیتوں کا ورد کیا جائے 7 مرتبہ، اور ہو سکے تو عشاء کے بعد کے 2 نوافل میں یہی آیت طیبہ 10 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھی جائے تو جتنا بھی قرضہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور فرما دیتا ہے اور انسان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. پھر ہم سے کوشچن کیا مسز جاوید صاحبہ نے بہاولپور سے کہ کیا 1 وتر کافی ہوتا ہے عشاء میں؟ تو دیکھیے ہماری تحقیق کے مطابق اور اماموں کے امام الاعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تمام احادیث کی روشنی میں یہ بات کو ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ 3 رکعت وتر پڑھنے کی ہے. تو 1 وتر اس طرح سے الگ پڑھنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. البتہ کوئی شافعی ہے یا کوئی حنبلی ہے وہ اگر اپنے امام کے مسلک پہ عمل کرتا ہے تو اس کے لیے پڑھنا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ درود تاج، درود ماہی پڑھنا کیسا، کیا صرف درود ابراہیمی پڑھا جائے گا؟ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں نبی علیہ السلام پہ درود اور سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو اگر ہم صرف درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس میں سلام نہیں ہے، تو اس لیے اس سلام کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تشہد ہمیں دیا گیا جس میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. تو سلام یہاں پر آ گیا اور درود ابراہیمی میں درود آ گیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی نماز کا درود ہے، اس کے علاوہ خارج نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اسے، لیکن ایسے درود پڑھے جائیں جس میں درود و سلام دونوں ہی ہیں. اور درود ماہی بہت مشہور درود ہے، پڑھا جا سکتا ہے. اور درود تاج تو سیدنا امام ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا ہے، اور یہ مقبول بارگاہ رسالت ہے. شرقاً غرباً شمالاً جنوباً پوری دنیا میں یہ درود پاک پڑھا جاتا ہے. لوگ اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، عشق حاصل کرتے ہیں، اپنی مرادوں کو پورا کرتے ہیں، اس کی زکاتیں نکالتے ہیں، اس کے وظائف کرتے ہیں.
تو ان تمام درودوں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی انعام فرماتا ہے محبت بھرے درود پڑھنے سے۔ صحابہ کرام خود بھی درود پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا درود تھا، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کا اپنے درود کے صیغے تھے، اور دیگر صحابہ کرام کے اپنے صیغے تھے۔ تو شریعت نے کوئی محدود نہیں کیا اسے کہ تو آپ صرف یہ درود پڑھیں یا وہ درود پڑھیں۔ تو درود ابراہیمی البتہ نماز کا درود ہے، اور باقی درود آپ جو بھی پڑھنا چاہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت ثواب ہے اس میں ہوتا ہے۔ پھر نیاز احمد صاحب نے کہا کہ رزق کے لیے اللہ پڑھے یا اللہ پڑھے۔ دیکھیں یہ اللہ اس میں ذات ہے، تو اس کو اللہ اللہ بھی پڑھنا جائز ہے، کہ حدیث کریمہ میں تو آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے۔ تو اللہ اللہ کہنا بھی جائز ہے، اور یا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا اللہ بہت آسان ہے، اگر آپ چاہیں تو اللہ اللہ یہ 2 مرتبہ پڑھیں، اللہ اللہ۔ پہلا جو اللہ ہے وہ پیش کے ساتھ ہے، اور دوسری مرتبہ جو اللہ پڑھا جائے گا وہ ہا کے سکون کے ساتھ ہے، اللہ اللہ۔ تو اس کے بہت کثیر فوائد ہیں، اور دل کو جاری کرنے میں یہ اللہ اللہ کی تسبیح کا بہت خاص مقام ہے۔ تو اسی آپ 1000 مرتبہ پڑھ لیں روزانہ شام میں، اور 1000 مرتبہ فجر کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی رزق کے معاملات کھلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن جی فرمائیے، میں سن رہا ہوں آپ کی بات۔ میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں، میرا نام رضیہ ہے۔ جی جی میری بہن اپنی ٹی وی کی آواز بند کر لیں گے تو پھر آپ سکون سے بات کر سکیں گے۔ میرے پاس 2 بیٹیاں ہیں۔ جی بیٹا نہیں ہے۔ جی شوہر جو میرے ہیں وہ سے نفرت کرتے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ تم خوبصورت نہیں ہو۔ اچھا اچھا اچھا۔ میرے شوہر کے لیے کچھ ایسا ان کے لیے کوئی بات اور کوئی ایسی کوئی وظیفہ بتائیں کہ مجھے بیچ دے۔ جی میری بہن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ خصوصی فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جی فرمائیے، میں سن رہا ہوں۔ جی جی ہاں جی، بیسکلی میری بہن کا مسئلہ ہے، اس کو ڈپریشن بھی ہے، جی، اور ساتھ میں وہ اس کے بال بھی گرتے ہیں، اور اس کو شادی کا بھی مسئلہ ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے اس کی۔ اچھا، شادی کا یہ مسئلہ ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے میری بہن، انشاءاللہ تعالیٰ آپ یو کے سے بات کر رہی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں بتاتا ہوں۔ تو دیکھیں ہم سے گجرانوالہ سے بہن نے جو کوشچن کیا تھا کہ ان کی 2 بیٹیاں، بیٹا نہیں ہے، اور معاذ اللہ شوہر اسی وجہ سے نفرت کرتے ہیں کہ بیٹا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناشکری ہے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے مردوں کو توبہ کرنا چاہیے کہ جو صرف اس وجہ سے اپنی اہلیہ سے نفرت کرتے ہیں کہ ان کو بیٹا نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو مالک کونین ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سنت قائم کی ہے ہمارے سامنے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونے کے باوجود یہ منہ بناتے ہیں۔ تو اس زمانہ جاہلیت کے طریقے ہیں کہ جب ان کو بیٹی کی خبر دی جاتی تھی تو ان کے منہ سیاہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو بہرحال ہماری بہن کے لیے وظیفہ ہے، رضیہ بہن کے لیے، کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 12 یہ روزانہ 40 مرتبہ پڑھیں، اور حمل ہوتے ہی روزانہ اس آیت طیبہ کو پڑھا کریں، بلکہ 111 مرتبہ کر لیں۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 111، جیسے ہی پریگننسی ہو تو اس آیت کو روزانہ 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اور پی لیا کریں، اور 9 مہینے اس کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی فضل فرمائے گا۔ پھر یہ کہا کہ میاں کہتا کہ تم خوبصورت نہیں ہو، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، لیکن بہرحال چہرے کے حسن کے لیے سورہ نور کی آیت نمبر 35
یہ آیت طیبہ 11 مرتبہ پڑھی جائے اور ساتھ میں 3 مرتبہ پڑھا جائے کہ اللہ جمیل یحب الجمال، یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر لیا جائے اور اپنے چہرے پہ پھیر لیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی حسن میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور میاں بیوی میں آپس میں نفرت ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ سے آخر تک یہ آیت طیبہ 11 مرتبہ کسی میٹھی چیز پہ پڑھ کے دم کر لیا جائے اور دونوں میاں بیوی اس کو کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپس کی نفرتیں دور فرما دیتا ہے اور محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ ہماری بہن نے یو کے سے کوشچن کیا تو ہم ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیز قسطوں پر لیتے ہیں اور وہ جو اوپر پیمنٹ لگتی ہے کیا کہ وہ سود کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں مفتی صاحب؟ چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم، فرمائیے۔ تو شاید ان کو ہماری آواز نہیں جا رہی ہے، کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو ہماری بہن نے یو کے سے کوشچن کیا تھا، اپنی بہن کے حوالے سے ڈپریشن ہے انہیں اور ان کے سر کے بال بھی گرتے ہیں، شادی کا بھی مسئلہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ابھی میں نے ایک وظیفہ ذکر کیا تھا سورہ جن کا، اگر یہ وظیفہ عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ جن پڑھی جائے اور پانی پہ دم کر کے ان کی بہن پئیں یا کوئی پڑھ کے دے دے تو اسے 21 دن تک کنٹینیو رکھیں، انشاءاللہ یہ ڈپریشن بھی دور ہو جائے گا، دل کو سکون آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ گرتے ہوئے بال ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی کمزوری دور ہو جائے گی، کیونکہ سورہ جن کا خون پہ بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ شادی کے مسئلے کے لیے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 ہے، اس آیت طیبہ کو روزانہ عشاء کے بعد 41 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سلام قولا من رب الرحیم روزانہ 500 مرتبہ پڑھا جائے تو اس سے بھی رشتے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر بھائی نے قسطوں کا مسئلہ پوچھا تھا، سامان قسطوں پہ لیتے ہیں تو عام طور پہ ہوتا ہے کہ قسطوں پہ جو سامان لیا جاتا ہے اس کی کچھ قیمت زیادہ بتا کے دی جاتی ہے، تو اگر صرف اتنی بات ہے کہ نقد میں سستا دیتا ہے اور قسطوں میں مہنگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چیز اتنے کی بیچوں گا تو پھر وہ سودا جائز ہے۔ ناجائز اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب یہ شرط مان لی جائے کہ لیٹ کرنے پر آپ کو اتنا جو پینالٹی دینی پڑے گی، اتنا آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ ہاں نقد سستا ادھار مہنگا کوئی دیتا تو یہ جائز شرعن، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ہمارا پروگرام اسماء الحسنہ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام آپ ہر پیر کے دن رات 9 بجے ARYQ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی کالز لیتے ہیں، آپ کے مسائل کا حل بیان کرتے ہیں، شرعی مسئلہ ہو یا روحانی مسئلہ، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا تشفی بخش جواب دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔